بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثالثا هذه القاعدة تعبير عن المنهج الوسط المتوازن الذي ينبغي أن يحتكم إليه الدارس لكتاب الله وسنة رسوله. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ ذکر فرمایا شریعت مطہرہ کا، اور اس قاعدے کے ذریعے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس کے شواہدات بھی پیش کیے کہ شریعت مطہرہ طریق وسط اور عادل کے اوپر الآخذ بین من الطرفین بقسط لا میل فیہ، افراط و تفریط سے پاک ایک معتدل اور درمیانی راستہ شریعت بتلاتی ہے. ان ھذا صراطی مستقیما قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ان آیات کی روشنی میں اور وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ امت وسط ہونے کا جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، یہ شریعت جو اللہ پاک نے بھیجی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ اس منہج وسط کی تعبیر جو متوازن ہے، معتدل ہے، جس کے اوپر کتاب اور سنت کی درس والے کو اور کتاب و سنت پڑھانے والے، کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والوں کو علوم شرعیہ میں اس قاعدے پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ خود بھی ہر مسئلے میں افراد و تفریط سے پاک ہو. چنانچہ فرماتے ان ھذا البیان من الامام الشاطبی والذی لا يتوصل الیہ الا من کان ریان من دراست نصوص الشریعۃ المختلفہ لیرشدنا الی اتزان الاسلوب القرآنی والنبوی فی تربیۃ النفس الانسانیہ فلا يشدد علیہا بحیث تصبح غیر مطیقۃ للتکلیف ولا قادرة على تحمل أعبائه ولا يسهل لها بحيث يغض التكليف تابعا للهوى والشهوة وإنما يأخذ من طرفي التشديد والتيسير ما يقيم هذه النفس على الطريق العادل. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ علوم شریعت کے غواص امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیان کے ذریعے آپ کے ذریعے وہ چیزیں ذکر فرمائی جو ایک کتاب و سنت کے گہرے علوم اور بصیرت حاصل کرنے والے شخص ہی کی زبان سے نکل سکتی ہے. اس قاعدے نے انسانی نفس کی تربیت کے قرآنی اور نبوی اسلوب کا توازن بھی واضح کیا ہے کہ کتاب و سنت نفس انسانی پر ایسی سختی کبھی نہیں کرتے کہ تکلیفات شرعیہ کا وہ تحمل ہی نہ کر سکے، اور نہ اس کو اتنی سہولت اور آسانی دی جائے کہ احکام شرعیہ ہوائے نفس کے تابع ہو جائے، بلکہ کتاب و سنت تشدید اور تیسیر ان دونوں پہلوؤں کو برتتے ہوئے انسانی نفس کو معتدل راہ پر لانے ہیں. چنانچہ اس سلسلے کی مثالیں دی رہے ہیں. وعلی ضوء ھذا المنہج تفہم آیات الوعد والوعید الواردہ فی القرآن. کتاب اللہ کے اندر جو آیات ہے وعدے کی بھی ہے اور وعید کی بھی ہے. صرف وعدہ نہیں فرمایا اور صرف وعید نہیں فرمائی، دونوں کے درمیان اعتدال کرتے ہوئے دونوں چیزیں ذکر فرمائی. اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں. حیث ترید آیات الترجیہ والعمل ويتسع مجالها في مواطن القنوت ومزنته كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے اس طریقہ کار سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات وعد و وعید اور ترغیب و ترہیب کو صحیح طور پر سمجھا رہے ہیں کہ جن موقعوں پر انسان کو مایوسی ہو سکتی ہے وہاں امید و بڑی آیات اللہ پاک نے ذکر فرمائی. شان نزول آپ کو معلوم ہی ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ اور اس طرح کے کئی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی جاہلیت کے دور میں بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کو دین صحیح کے سلسلے میں سوچنے کا موقع عنایت فرمایا، ان کے دل میں آیا. چنانچہ روایتوں میں ہے بھی کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کی تو اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے، اور ان کے علاوہ گناہوں کی بخشش تو اللہ فرما رہے ہیں، لیکن مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء کا جملہ ہے، اللہ چاہے تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی قید لگائی. اس طرح کی آیتیں مفسرین نے ذکر فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آیت رجا ارجا آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید والی آیت، اس کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امید والی آیات ان موقعوں پر وارد ہوتی ہے جہاں قنوتیت پائی جاتی ہے.
صحابہ کرام جو بھی صحابہ نہیں بنے ہیں، ایمان لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی مکمل معافی چاہنے کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کے آیات سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آسان نہیں ہے ہمارے لیے بخشش، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں آج ہی اس کا سبق آیا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، یہ آیت اس کو بھی خطاب کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو ستانے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر آپ کو زخمی کر کے چبانے والی عورت ہندا، اس کو بھی یہ آیت خطاب کر رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اللہ پاک کی یہ تب ہوتا ہے جب قنوتیت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے بارش کئی دن سے نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر سے عرض کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور اب مایوس ہو چکے ہیں بارش سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بارش ہوگی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، فرمایا کہ قرآن نے فرمایا من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، جب لوگ قنوت والی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے قل یا عبادی الذین اسرفوا فرمایا، اور جو ظلم اور زیادتی اور بغاوت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ تنبیہ بھی آئی۔ تو اس آیت کو گناہوں اور معصیتوں کی ہمت افزائی پر کوئی محمول نہ کرے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے دو قسم کے قصے مروی ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے اوپر جہنم کی چیزیں ذکر کر رہا ہے اور لوگوں کو تھوڑا مایوس کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ لوگوں کو کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہو۔ دوسرا ایک قصہ ایک اور تابعی کا ہے، وہ بھی ابن کثیر ہی میں ہے، کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی آیتیں بتلاتے تھے جن میں اللہ پاک کی طرف سے غضب اور غصے کی آیتیں ہیں۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ اللہ پاک نے امید کی آیتیں بھی بتلائی ہے، پھر آپ کیوں امید والے آیتیں نہیں بتلاتے اور یہ آیتیں ہی بتلاتے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن میں دونوں آیتیں ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر رحمت والی آیتیں کوئی اثر نہیں کر رہی ہے اور اس امید پر تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو، تو تمہارے لیے غضب والی آیتیں یہ تاکہ تم آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ تو جو کثرت دنیا کی طرف راغب ہے اور جس کو اللہ پاک کا خوف اور خشیت نہیں ہے، ایسوں کے لیے تو غضب والی آیتیں بھی ذکر کی جائے، اور جو بیچارے مایوسی کے عالم میں ہو جائے تو ان کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ یہ گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیتیں ہمیں بتلاتی ہے کہ شریعت کس طرح کی وسط اور عدل والی ہے۔ اسی سلسلے میں آگے انہوں نے اور بھی چیزیں ذکر کی۔ اسی طرح وبہذا یظہر لنا انہ اذا لمح المستحب نصا شرعیا، اگر مستحب کو کسی نص میں مکلفین کے لیے تشدید کا پہلو نظر آئے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تشدید در حقیقت، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انما جذب المکلفین الی الطرف الاخر نتیجۃ تساہلہم او تہاونہم فعلیہ ان یدرک ان لیس التشدید هو المقصود۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی تشدید یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ ان کے اندر سستی آ جاتی ہے، سہولت پسندی آ جاتی ہے تو دوسری جانب بھی مکلفین کو دوسری جانب لے جاتی ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اس موقع پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کیا ہے اس کو بھی وہ نقل فرماتے ہیں، فَإِذَا نَظَرْتَ فِي كُلِّيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فَتَأَمَّلْهَا تَجِدُهَا حَامِلَةً عَلَى التَّوَسُّطِ فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلًا إِلَى جِهَةِ طَرْفٍ مِنَ الْأَطْرَافِ فَذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ وَاقِعٍ أَوْ مُتَوَقِّعٍ فِي الطَّرْفِ الْآخَرِ فَطَرْفُ التَّشْدِيدِ وَعَامَّةُ مَا يَكُونُ فِي التَّخْوِيفِ وَالتَّرْهِيبِ وَالزَّجْرِ يُؤْتَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْانْحِلَالُ فِي الدِّينِ۔ صاف بات ہے، شریعت کی کسی بھی کلیے پر جب ہم غور کریں گے تو اس میں اعتدال اور توازن نظر آئے گا۔ اگر کوئی کلیہ کسی ایک جانب مائل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو یہ دوسری جانب میلان پائے جانے والوں کی وجہ سے ہے۔ تشدید کا پہلو عام طور پر زجر توبیق والوں کے لیے اور ترہیب کے لیے، اور جو لوگ تساہل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو لوگ قنوت والی کیفیت میں آتے ہیں ان کے لیے قل یا عبادی ہے۔ تخفیف کا پہلو عام طور پر ترغیب، امید بندانے اور رخصت دینے والے احکام میں نظر آئے گا، اور ایسا حرج پائے جانے کے وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں مذکورہ صورت میں پائی جائے گی تو آپ کو واضح طور پر اعتدال اور میانہ روی نظر آئے گی، اور یہی اصل اصول شریعت ہے جو عام طور پر احکام کے باب میں ہمیں نظر آتی ہے۔
اسی کو ہمارے فقہا نے تجلیب التیسیر فرمایا، اور خود حدیث شریف کی دعاؤں میں بھی فرمایا اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یسر یہ اس شریعت کا خاصہ ہے، لیکن ان بندوں کے لیے جو یسر پر عمل کرے اور جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں تو ان کے لیے دوسری آیتیں بھی ہیں۔ یہی نصوص کی تشریح اور تفہیم کے لیے سب سے زیادہ مناسب طرز عمل ہے۔ اس کو اختیار کرتے وقت مجتہد کو نصوص کے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کرتا ہے مجتہد، تاکہ مقصود سارے کا ادراک کر سکے، اور وہ نصوص کو کسی ایک جانب پر محمول نہ کر کے صحیح متوازن مفہوم طے کرتا ہے۔ ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس طریقے سے ڈرایا۔ اور جب بندے آئے اللہ کی طرف متوجہ تو وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ بھی فرمایا، اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے۔ جنت کی نعمتیں بتلائی فرما برداروں کو، اور جہنم کی سختیاں اور وعیدیں بتلائی نافرمانوں کو۔ پانچواں قاعدہ اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں، القاعدۃ الخامسہ ان الاصل اذا ادى القول بحمله على عمومه الى الحرج او الى ما لا يمكن عقلا او شرعا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد فلا يستمل الاطلاق۔ اگر کسی اصول کو عام ماننے کی صورت میں حرج یا غیر معقول اور مشروع حکم لازم آتا ہو تو وہ عام اور مطلق نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کیلانی صاحب خود اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے قاعدے کا بیان اور اس کی تحلیل کو ذکر فرماتے ہیں، اس کی تشریح کو ذکر فرماتے ہیں۔ يتأكد مبدأ مراعاة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية من خلال ما تضمنته هذه القاعدة من معنى كلي يفيد نفي اضطراد أي قاعدة أو أصل يؤدي إلى وقوع المكلفين في الحرج والمشقة، وتوجب هذه القاعدة لزوما استثناء كل فرع أو جزئية من شأن تطبيق عموم حكم القاعدة عليها إلى مشقة غير معتادة بالمكلفين۔ یہ رفع حرج کو اٹھانا، یہ حرج کے ازالے کے سلسلے کا اصول شریعت اس قاعدے کا خود مطالبہ کرتا ہے کہ ہر وہ قاعدہ یا وہ اصول جو کسی مسئلے کے اندر مکلفین کو حرج یا مشقت میں ڈال رہا ہے تو وہ عمومی قاعدہ نہیں بن سکتا۔ یہ استثنائی کیفیتیں ہوگی، استثنائی حالات ہوں گے، ان مقامات کے اوپر تھوڑی کچھ مشقت ضرور آئے گی، بلکہ ایسے قاعدے کو کسی جزئیہ اور فروعی مسئلے کی استثنائی صورت پر لازمی محمول کیا جائے گا۔ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ استثنائی شکل ہے جہاں جہاں حرج کا مسئلہ آئے گا، تاکہ وہ مکلفین کے لیے غیر معمولی مشقت کا باعث نہ ہو۔ شریعت غیر معتاد امور کی بندوں کو مکلف بناتی ہی نہیں ہے۔ هذا كله توثیق لاصل مبدأ رفع الحرج في الواقع والتطبیق۔ رفع حرج کے اصول کی صحیح طور پر تطبیق ہو جاتی ہے کہ بعض اصول اور قواعد انجام کار ان دو میں سے ایک ممنوع بات کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ آگے ذکر کرتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اضطراد بعض الأصول والقواعد قد يؤول في منتهاه إلى الوقوع في أحد محظورين أو كليهما۔ الأول الوقوع في الحرج، بعض اصول اور قواعد انجام کار ان دو میں سے کسی ایک کا سبب بنتے ہیں، یا تو حرج کا سبب بنتے ہیں یا عقلی اور شرعی طور پر ناممکن حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے صورت میں عام اصول سے استثناء کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ احکام شریعت کی آسانی اور معقولیت کو یقینی بنایا جائے۔ چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر استحسان کے مسائل بھی اسی پر مربوط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان کی حجیت اسی قاعدے پر قائم فرمائی ہے، اور اس کا مطلب استحسان کا تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی خاص حکم شرعی میں مبالغہ اور غلو کا سبب بننے والی عام دلیل کو چھوڑ کر مبالغہ اور غلو افراد میں بھی ہو سکتا ہے، تفرید میں بھی ہو سکتا ہے، اس خاص جزئیے میں کسی اور ایسی دلیل کا اعتبار کرنا جو اس جزئیے کے ساتھ خاص ہو۔
استحسان کی جتنی مثال ہیں بے سلم وغیرہ کی آپ سن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے استثناء والی، سواد کے ساتھ استثناء، آرڈر دے کر مال تیار کروانا، اور اس طریقے کی قرض کی مثالیں سن چکے ہیں آپ، درہم کی درہم سے بے جائز نہیں ہے ادھار، لیکن قرض میں جائز۔ یہ اس طرح کی جتنی استثنائی مثالیں معاملات میں، معاشرات کے اندر پاکی ناپاکی کے مسئلوں میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ درندے اور پرندے فار کھانے والے دونوں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق کیا شریعت نے حکم میں، اس لیے کہ درندے سیدھا منہ لگائیں گے، ان کا لعاب سیدھا لگے گا، لیکن ان کا آنا کم ہوگا، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، شہر میں اور دیہات میں اور گاؤں میں نہیں آتے۔ اس کے مقابلے کے اندر پرندے ایک تو اڑنے والے ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے، کہیں سے بھی منہ مار دے وہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسانی آبادی میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو چونچ دی ہے، ان کا لعاب، یعنی اگر وہ کسی جانور کو یا کسی گندی چیز کو استعمال بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنی چونچ کو صاف کر لیتے ہیں، لعاب تک وہ نہیں پہنچتی۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ نے یہ جو جزیات اس قسم کے ذکر کیے، ان کے پیچھے بات یہی تھی کہ حرج لازم آتا تھا، اس حرج سے بچانے کے لیے شریعت نے استثنائی طور پر ان کا حکم الگ بتلا دیا استحسان میں۔ چاہے پھر وہ استحسان، آپ جتنی بھی مثالیں سن چکے ہیں استحسان شرعی کی، چاہے وہ عرف کے اعتبار سے ہو، تعامل کے اعتبار سے ہو، ضرورت کے اعتبار سے ہو، جن جن وجوہات سے ہو۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان کی حجیت اس قاعدے پر قائم اسی لیے کی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استحسان کی تعریف کی۔ مصنف یہ سمجھ رہے ہیں کہ استحسان سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، یا یہ کہ مصنفین کی عادت ہوتی ہے جب کسی چیز کو ذکر کرے تو وضاحت سے ہی، شاطبی صاحب کی عبارت مختصر لی اور کیلانی صاحب نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ تو استحسان کی تعریف کرتے ہوئے بطور استثناء اور رخصت تحریر فرما کر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلیل شرعی سے استحسان میں پائے جانے والے استحسان میں پائے جانے والے استثناء کا سبب بھی واضح کر دیا کہ دلیل شرعی کا عموم اور اطلاق حرج کا سبب بنتا ہے۔ کبھی ایک چیز عام ہوتی ہے، وہ عمومی اعتبار سے تو سب کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن کچھ جزیات کے اندر اس پر عمل کرنا دشواری کا باعث ہوتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں استثناء، اسباب و نظائر میں آپ سن چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شرح القواعد الفقہیہ میں شیخ احمد زرقا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، اصول قاعدہ ذکر کیا، اس کے ماتحت مثال فقہی عبارتوں سے ذکر کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرات کی، اور پھر اس کے بعد استثناءات ذکر کیے، یہ استحسانی مسائل کو بھی ذکر کیا۔ تو قاعدے کا عموم کبھی کبھار کسی ایک جزیے کے حق میں مشکل ہوتا ہے تو اس جزیے کو پھر استثنائی شکل دے کر اس عام اصول اور عام قاعدے سے اور عام حکم سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يُشِيرُ السَّرَخْسِي إِلَى تِلْكَ الصِّلَةِ إِذْ يَقُولُ وَقِيلَ فِي الِاسْتِحْسَانِ الْأَخْذُ فِي السِّعَةِ وَإِبْتِغَاءِ الدَّعَةِ۔ استحسان کی تعریف میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہے گنجائش پر عمل کر، بعض حضرات نے کہا سہولت پر عمل کر کے اس میں موجودہ راحت سے فائدہ اٹھانا استحسان ہے۔ اکثر علماء کی تحریروں میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ استحسان یسر کے لیے عسر کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ عمومی طور پر ہمارے علماء نے، علامہ سرخسی نے تو مثالیں دی تھی 5ویں صدی میں، اس کے بعد بھی بعد کی صدیوں میں بھی استحسان کو احناف کے یہاں بہت زیادہ ترجیح دی گئی، اور اس کی وجہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ احناف کے قیاس کے جو اصول ہے، احناف کے یہاں علت کے متعلق علت کی شرطوں میں تھوڑی ہمارے یہاں شدت ہے، اس لیے یقیناً جب شدت ہوتی ہے تو کچھ افراد کے نکل جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو ان کے نکلنے کی بنیاد پر آدمی کو مشقت اور پریشانی، یعنی عام عمومی آسانی اور سہولت میں وہ نہیں آتے ہیں، یا احکام کا جو عموم ذکر کیا ہے قاعدے کے ذریعے، یہ اگر اس عموم میں ان کو بھی شریک کر دیں تو ایک مکلف کو پریشانی اور حرج لاحق ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے وہاں آسانی فرما دی۔ یسر کے لیے عسر کو ترک کر دینے کا مطلب یہی ہے کہ رفع حرج کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اصل حکم شرعی سے عدول کرتے ہوئے بعض جزیات کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ استحسان اور رفع حرج کے درمیان اس سے تعلق بھی معلوم ہوا، ربط بھی معلوم ہوا کہ استحسان
اور رفع حرج کے درمیان ربط اور تعلق اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں جب اس قسم کی چیزیں ذکر کی تھی. اس کے خلاف بعض اصولیین کی رائے ہرگز نہیں پائی جاتی کہ استحسان نام ہے. ایک مسئلے میں اس کے نظیر مسائل کے حکم کے خلاف اس وجہ سے حکم بیان کرنا کہ بعض امور اس سے عدول کا تقاضا کر رہے ہیں. عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار جو بزدوی کی شرح ہے آپ نے اس کے اندر اس چیز کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. ان تمام رائوں کے ہمارے بیان کردہ ربط و تعلق سے متضاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. امام کیلانی صاحب فرماتے ہیں ان بڑے بڑے اصولین کی عبارتیں استحسان کے سلسلے میں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے یہاں خود یہ وضاحت ملتی ہے کہ استحسان کی گنجائش پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب رفع حرج کا اصول بھی ہے، بلکہ اکثری اصول جیسے اوپر امام شاطبی رحمۃ اللہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ استحسان یسر کے لیے عسر کو ترک کر دینے کا نام ہے. تو رفع حرج شریعت کے یہاں حرج پسندیدہ نہیں ہے، حرج کو رفع کرنا ہے، اس لیے کہ شریعت بندوں کی آسانی کے لیے آئی ہے. بندے مشقت کے ساتھ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت اس ایک جزئیے کو الگ کر کے اس کے حق میں دوسرے احکام کے مقابلے کے اندر آسانی پیدا کرے گی، اس لیے کہ دوسرے احکام اپنے اصول کے ماتحت چل رہے ہیں عموم میں، لیکن مکلف کو حرج نہیں ہے. اور اس میں اگر اصل قاعدے پر عمل کرنے جائیں، استثناء اور استحسان کی شکل نہ بنائی جائے تو ایک مکلف کو حرج ہو رہا ہے. تو رفع حرج یہ شریعت کا اصول ہے، اس لیے استحسان کا وجود بھی رفع حرج ہی کی بنیاد پر ہے جو عین کتاب و سنت کے مطابق ہے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کیا گیا مل استحسان، تو وجہ یہی تھی کہ کچھ لوگوں نے استحسان کے اندر شریعت کے عام اصول اور قاعدوں سے استثناء کے اندر حرج کو ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کر دیا، یا وہاں تنگی تھی نہیں انہوں نے تنگی سمجھی. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ التباس یہ شک ہوا کہ اگر یہ اس طرح کی اجازت دے دی جائے گی تو لوگ اس طرح کی چیزیں کریں گے، لیکن خود شوافے کو بعد میں ماننا پڑا. استحسان کی بحث میں آپ کو میں نے تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ دو جگہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں بھی استحسان کا لفظ آیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اور اسی لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں استحسان پر بحث کی بہت اچھا ایک جملہ فرمایا کہ احناف جس استحسان کو مانتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان کے خلاف جو تحریر لکھی اور مل استحسان کر کے استعجاب کا اظہار کیا، وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر جو چیزیں تھی وہ وہی تھی جس کے احناف قائل نہیں ہے. یعنی احناف اس استحسان کو نہیں مانتے ہیں، اس کو استحسان ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ شریعت میں تساہل کہہ رہے ہیں، مداہنت کہیں گے. اس کے مقابلے کے اندر جہاں حرج آیا اور مکلف کے لیے پریشانی آئی تو احناف نے قیاس چھوڑ کر وہاں استحسان پر عمل کیا. تو احناف نے جس استحسان کو پسند کیا ہے، جس استحسان کو مانا ہے، جو قواعد اور اصول کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر نہیں ہے، اور امام شافعی جس کے منکر ہے وہ ہمارا استحسان وہ نہیں ہے. اس لیے شواف حضرات بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. آگے اس کے بعد استحسان کی جو چند قسمیں آپ سن چکے ہیں، یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نص کی بنیاد کے اوپر. استحسان وذلك انهم قد بينوا ان من اظهر تلك الوجوه التي تسوغ الاستحسان وتقتضيه مبدا رفع الحرج تجید هذا واضحا عند بیانهم لاقسام الاستحسان. استحسان کی جو قسمیں نکالی، کیلانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استحسان کی اقسام خود بتلا رہی ہے کہ فقہا نے استحسان کو کن کن مواقع پر استعمال کیا ہے. کسی چیز کی تقسیم خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا ہے. چنانچہ استحسان بالنص، استحسان بالقیاس، استحسان للاجماع، استحسان للضرورت، استحسان للعرف، للمصلحہ، لرفع الحرج، یہ تمام کی تمام اقسام بتلاتی ہے کہ یہ سب کتاب و سنت کی نصوص سے ہی متعلق ہے. استحسان کی ان تمام قسموں پر جب ہم غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی نص اور قیاس کی بنیاد پر کیے جانے والے استحسان کے علاوہ استحسان کی باقی جتنی قسمیں ہیں یہ سب رفع حرج ہی ہے، یعنی سب رفع حرج ہی کی قسمیں ہیں. صرف یہ دو کا استثناء کیا گیا، نص اور قیاس. اس کے علاوہ جتنی بھی ہے یہ سب کی سب وہی ہے.
اجماع کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر، عرف کی بنیاد پر، مصلحت کی بنیاد پر، رفع حرج کی بنیاد پر، یہ سب کی سب وہی باتیں ہیں جن کا تعلق رفع حرج سے ہے۔ اجماع کی بنیاد پر استحسان کو ہم دیکھ لیں، مثال کے طور پر عقد استثناء کی جواز کو پیش کیا گیا ہے کہ ایک معدوم پر عقد کے سلسلے میں اصل حکم شرعی تو یہ ہے کہ معدوم کا عقد نہیں ہوتا ہے، عقد باطل ہوتا ہے، لیکن استثناء آرڈر دے کر مال تیار کرنے کو اس سے مستثنا رکھا گیا، لیکن ہم اس پر غور کریں گے، مثال آ چکی ہے اس لیے میں ذرا جلدی کہہ رہا ہوں۔ اس پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استثناء کی جواز پر اجماع در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ مجتہدین نے رفع حرج کے اصول پر عمل کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کا حکم اصل حکم شرعی سے الگ اور جداگانہ بیان کیا کہ اصل حکم شرعی کو استثناء کے باب میں بھی جاری کرنے سے لوگوں کی مصلحتوں کا ضائع ہونا اور غیر معمولی مشقت میں لوگوں کے لیے لازم آئے گی۔ اب جیسے ہمارے زمانے میں دیکھ رہے ہیں آپ کثرت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے تو آرڈر دے کر ہی مال تیار کرواتے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے جو ذکر کیا ہم اس کو سن بھی چکے ہیں کہ حضرت مولانا نے یہی فرمایا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر اگر وہ مال اس طرح کا نہیں بن کر آیا ہے جیسا آرڈر دیا گیا ہے تو بینک واسطہ بنتی ہے، مال صحیح نہیں ہے تو بینک اس کو واپس کرے گی، ان کو پیسے ادا نہیں کرے گی۔ یہ سب چیزیں بتلاتی ہے کہ اسلامی بینکنگ میں بھی یہ نظام کیوں رکھا گیا۔ دنیا کی قانون میں بھی، انسانوں کے قانون میں اگرچہ خدائی قانون جیسی چیز تو نہیں ہوتی ہے، یقیناً انسان بیچارہ کیا قانون بنا سکتا، لیکن روزمرہ کے تجربے سے انسان کچھ قوانین بناتا ہے، یا لوگوں کے معمولات کو دیکھ کر لوگ قوانین بناتے ہیں۔ حکومتیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مشہور ہے، گناہ تنگی لاتے ہیں۔ شرعی امور میں لوگ گناہ کریں گے تو تنگی آئے گی، دنیاوی امور میں بھی لوگ اس طرح گناہ کرتے ہیں تو حکومتیں پھر قانون دانوں کو بٹھاتی ہے اور قانون میں تھوڑی سختی آتی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے ماسک میں، ٹریفک میں، اور اس طرح رات دن ٹیکس ادا نہ کرنے کی شکل کے اندر لوگوں کے اوپر VAT وغیرہ جو لگایا گیا، یہ عدم اعتدال ہے، عوام کی طرف سے بھی، پبلک کی طرف سے بھی ایک چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور حکومت جب ان پر سختی ڈالتی ہے تو حکومت کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں۔ اس کے مقابلے میں خدائی شریعت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نماز کو بھی کتنی مقدار میں رکھا، کن کن اوقات میں رکھا، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو ایک مخصوص مقدار رکھی جو لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو رفع حرج شریعت مطہرہ کی استثناء کی مثال کے اندر بھی اسی رفع حرج کی بنیاد پر مشقت کو دور کیا گیا۔ خود استحسان کی بنیاد پر جتنی بھی چیزیں آئے گی ان تمام میں عمومی طور پر رفع حرج ہوگا۔ ضرورت کی بنیاد پر کیے جانے والے استحسان کا بھی یہی حال ہے، مثالیں آپ سن چکے، پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ تعلیم قرآن پر اجرت کو انہوں نے ذکر کیا، جائز اسی لیے کہا کہ اگر جائز نہ کرتے اس کو تو لوگ قرآن کریم کا کام نہیں کریں گے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تنخواہوں کے کم ہونے پر بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ تو کچھ دیوانے ہیں، خدا کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے، خدا کی شریعت کو ماننے والے، جو مدارس اسلامیہ کی راہ لیتے ہیں، محنت و مشقت سے پڑھتے ہیں، اور کم تنخواہوں کے باوجود پھر کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو تعلیم قرآن اسی لیے شریعت مطہرہ نے آسانی کی، تنخواہیں لینا جائز ہوا۔ اس حکم میں بھی طاعت پر اجرت لینے کو ممنوع قرار دینے والے اصل حکم شرعی سے استثناء کیا گیا، لیکن استحسانی حکموں پر بھی غور کرنے سے یہ سامنے آتا ہے کہ اس کی بنیاد رفع حرج کا اصول ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے، دین نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے لوگوں کے لیے، اگر جانیں گے ہی نہیں اور ان کو جنوانے والے اگر خود پیدا نہیں ہوں گے اہل علم تو عوام جاہلوں تک دین پہنچے گا کیسے؟ تو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، اور پھر اس کی روشنی کے اندر وہ دین پہنچا رہے، تو ان کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اس وقت بھی جو حالات ہے اس کے اندر بھی اہل علم کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو عرف ہے، اچھا تو ضرورت کی بنیاد پر یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ اچھا اسی طرح عرف کی بنیاد پر استحسان کی مثال لی جاتی ہے، حمام کے استعمال کرنے کی 1% طے کرنا جائز ہے، جیسے آج کل استنجا خانے ہوتے ہیں، اسی طرح غسل خانے بھی اب حمام خانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو
پہلے بھی اسلامی حکومتوں میں بھی اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی، اس میں بھی یہی عمل ہو رہا ہے۔ حمام خانوں سے کوئی غسل کرے گا، صابن کوئی کم استعمال کرے گا، کوئی صابن کو زیادہ استعمال کرے گا، اس طرح کی چیزیں پائی جائے گی۔ حمام خانے میں کوئی گرم پانی زیادہ استعمال کرے گا، کوئی کم استعمال کرے گا، کوئی شیمپو کو استعمال کرے گا، کوئی نہیں، کوئی پانی کو، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن کیوں؟ عرف کے اندر آدمی جو غسل کرتا ہے تو عمومی طور پر جتنا معتدل پانی استعمال ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کم پانی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہے جن کو حمام خانے والوں نے فیس رکھی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک قانون اس لیے بنانا پڑتا ہے اور عرف کا مدار اس کے اوپر اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ عام آدمی تو ایسا نہیں کرتے، ایک دو آدمیوں کی وجہ سے سب لوگوں پر تو سختی نہیں کی جائے گی، تو عرف کی بنیاد پر بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ عرف نے اس کو جائز قرار دیا۔ ہمارے نزدیک اس میں بھی رفع حرج کا ہی اصول کار فرما ہے کہ معاشروں میں رائج معقول عرفوں کا اگر اعتبار نہ کریں ہم، سماج میں جو جن چیزوں کے متعلق عرف ہے سماجی زندگی کا، اور اسی طرح اقتصادی نظام کے اندر تجارت اور لین دین کے اندر جو تاجروں کے درمیان عرف ہے، کاریگروں کے درمیان عرف ہے، ملازمت کی کتنی تنخواہ دی جائے اس سلسلے کے اندر جو عرف ہے، مزدور کی مزدوری کتنی دی جائے، کس قسم کا کام ہے کہ اس پر کتنا دیا جائے، ان سب میں ہمارے یہاں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی رفع حرج دور کرنے میں عرف کا ایک بہت بڑا دخل ہے، تو شریعت نے معتبر عرف کا بھی اعتبار کیا۔ خذ العفو وامر بالمعروف، عورتوں کی نفقے اور خرچے کے سلسلے میں جہاں آیتیں آئی مطلقہ کے لیے بھی اور زوجہ کے لیے بھی، وہاں کتاب اللہ نے بالمعروف کثرت سے ذکر فرمایا۔ مصلحت کی بنیاد پر کیا گیا استحسان، جیسے چیزوں کی قیمتوں کی تعین، تسعیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا، آپ سن چکے ہیں سب اللہ المسعیر، آپ نے فرمایا کہ بھاؤ میں مقرر نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھی حکومتوں کو مصلحت کی بنیاد پر بھاؤ مقرر کرنا پڑتا ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، عوام کو نقصان نہ ہو۔ تو جو صحیح معتدل حکومتیں ہوتی ہیں جن کو عوام کی فکر ہوتی ہے، جمہوریت میں تو یہ مشکل ہے، اور ہندوستان جیسے جمہوریت جس کے اندر چند کروڑ پتیوں کا ہی چلتا ہو، یہی کاشتکاروں کا جو چل رہا ہے اس کے پیچھے یہی ہے، ٹرینیں نہیں چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، کسی ایک پارٹی کو کسی ایک کمپنی کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، اس کی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو حکومتیں قیمتوں کی تعین بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون بھی ہے، ایک صاحب کا مضمون تھا یوسف صاحب کا، اور اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے ہمارا معاشرتی نظام اس کے اندر مضمون کو ذکر کیا ہے، ہمارا معاشی نظام اس کے اندر، اور اس کے اندر معاشیات کے بعد میں تسعیر کے سلسلے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے بتلائے۔ حکومتیں کبھی کبھار تجارت کے اندر دخل اندازی کرتی ہے، یہ آپ سن چکے ہیں مضمون مولانا کی اسلام کا یہ معیشت اور نظام تجارت والے قانون میں۔ اسی طرح اجیر مشترک کو ضامن بنانا، یہ احکام بھی سب کیوں آئے ہیں؟ رفع حرج کے لیے۔ اس اصول کو برت کر احکام کے ذریعے انسانوں کو مشقتوں سے بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ استحسان کی یہ تمام قسمیں رفع حرج کی تفریح ہی ہے جو اس اصول کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ صرف نص اور قیاس کی بنیاد پر کیے جانے والے استحسان کا یہ حال نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں استحسان نص اور قیاس کے تابع ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان دونوں کی بنیاد پر کیے جانے والے استحسان میں بھی بسا اوقات رفع حرج کا خیال کیا گیا۔ اوپر کیلانی صاحب نے استحسان کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں میں سے دو کو مستثنا کیا تھا، نص اور قیاس۔ ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں، اجماع ہے، مثال آپ سن چکے ہیں ابھی، یہ اس طرح کی جتنی بھی ہے عرف کی بنیاد پر یہ جتنا بھی فقہاء نے کیا، ان سب کے اندر رفع حرج ہے۔ بلکہ خود ان نصوص میں یہ چیزیں ہیں، نص کی بنیاد پر بھی وہاں بھی بات یہی ہوتی ہے کہ استحسان ہی ان میں بھی رفع حرج ہی کا شریعت نے خیال رکھا ہے، نصوص میں بھی رکھا ہے، اور قیاس چونکہ نص کی بنیاد پر ہے تو نص ہی سے تو مقیس علیہ سے مقیس نکلتا ہے وصف جامع کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی جو آیا وہ شریعت کی رفع حرج ہی وہاں بھی عموماً ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ استحسان بطور ایک اصول کے اختیار کرنا اتباع ہوا اور اپنی خواہشات کی بیجا پیروی نہیں ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس قسم کے لوگوں پر نہیں تھی۔ بغیر دلیل شرعی محض عقل کی بنیاد پر کچھ لوگ استحسان کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد کرنا مقصود تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ورنہ جو استحسان کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں احناف نے کیا ہے، ثواب بھی اس کو مانتے ہیں اور مجبور ہو کر ماننا پڑا۔ رہا یہ کہ محض عقل کی بنیاد پر استحسان، تو احناف بھی
استحسان کے جو قائلین ہیں نیچے لکھا ہے وہ بھی اس استحسان کو معتبر نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا تو بلکہ اس میں ایک قوی اور معتبر دلیل کی بنیاد پر کسی مسئلے میں اس کے نظائر سے مختلف حکم بیان کیا جاتا ہے. اصل اصولی قوانین سے ہٹ کر استحسان کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی طرح حکم شرعی مصالح کا زیادہ محافظ اور رفع حرج کا زیادہ اہل ہوتا ہے. استحسان پر گفتگو کرتے وقت یہی بات ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر جملوں میں فرمائی کہ استحسان نام ہے مصلحت اور عدل کے خیال رکھنے کا. کتنی شاندار تعریف فرمائی ابن رشد نے بدایت المجتہد کے اندر، نیچے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.